السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، مجالس رمضان کا یہ 23واں پروگرام ہے۔ آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے ماہ رمضان میں سرزد ہونے والی بعض غلطیوں کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ماہ رمضان یہ تلاوت کلام پاک، توبہ و استغفار، بھائی چارگی، سخاوت و فیاضی، صدقات و خیرات اور قیام اللیل کے لیے خاص ہے۔ یہ مہینوں اور دنوں میں سب سے افضل مہینہ ہے، لیکن بعض مسلمان اس مہینے کی قدر نہیں کرتے، اسے ایسے کاموں کے اندر گزار دیتے ہیں جن کا کرنا رمضان کیا غیر رمضان میں بھی کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ ماہ رمضان کا پرجوش استقبال نہ کرنا یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ آج معاشرے میں اکثر و بیشتر افراد ماہ رمضان کا استقبال دوسرے اور مہینوں کی طرح کرتے ہیں، اور ان کی نظروں میں اس ماہ کی کوئی وقعت نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان میں اطاعت و فرما برداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا ہے۔ اس میں گناہوں اور برائیوں کو معاف اور نیک اعمال کے اجر و ثواب کو کئی گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ بے شمار افراد کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ افراد ماہ رمضان کا استقبال نہیں کرتے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے، ایک اور غلطی یہ ہے کہ روزے دار پورا دن سونے کے اندر گزار دیتے ہیں۔ بعض افراد کی صورتحال یہ ہے کہ سحری کھانے کے بعد وہ لوگ سو جاتے ہیں اور مغرب سے کچھ پہلے تک سوتے رہتے ہیں۔ بسا اوقات وہ افطاری کے لیے صرف جاگتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے سوالات ہیں کہ کہاں گئی ان کی نمازیں، کہاں ہیں تلاوت کلام پاک، کہاں ہیں روزے کی اہمیت و فضیلت، کہاں ہے بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس، کہاں ہے افطار کی خوشی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایسے انسان کے پاس نہیں آتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ بغیر کسی مقصد کے پوری رات وہ لوگ جاگتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ پوری رات فلم بینی کرنے، گانے اور ڈرامے، پہیلیاں اور دوست و احباب سے لمبی گفتگو کرنے یا سیریل کی متابعت کرنے میں وہ لوگ پوری رات گنوا دیتے ہیں، جبکہ اس ماہ کی رات ان کاموں کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، اور یہ افعال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مخالف چیزیں ہیں۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم بغیر کسی ضرورت کے عشاء کی نماز کے بعد بیدار نہ رہیں، بلکہ سو جایا کریں، تاکہ قیام اللیل، تہجد اور سحری کے لیے بیدار ہونے میں ہمیں کوئی پریشانی نہ پیش آئے۔ اسی طریقے سے ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ ماہ رمضان کے ابتدائی ایام میں بڑھ چڑھ کر کے عبادت میں حصہ لینا اور پھر دھیرے 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 عبادت میں سستی کرنا۔ دیکھا یہی جاتا ہے کہ رمضان کا جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور وہ رمضان کے ابتدائی ایام میں روزے کے لیے، نماز با جماعت کے لیے، تراویح کے لیے اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اور دیگر دینی کاموں کے اندر بہت ہی زیادہ مصروف نظر آتے ہیں۔ اور جیسے رمضان کے کچھ ایام گزرتے ہیں، عبادت کے اندر کمی واقع ہونے لگتی ہے، جبکہ یہ عمل پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پورے رمضان میں عبادت کرتے تھے، اور آخری ایام میں ماں، اہل خانہ اور پورے خاندان کے لوگوں کے ساتھ مزید عبادت کا اہتمام کرتے تھے، اور انہیں زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف رغبت دلاتے تھے، اور خود بھی اس پر عمل کرتے تھے، پوری رات جاگا کرتے تھے۔ یہ آپ کا عمل ہوتا تھا۔ عزیز ساتھیوں، اسی طریقے سے اس ماہ کی غلطی ایک یہ بھی ہے کہ لوگ روزے کی حالت میں غیبت و چغل خوری میں وہ لوگ مشغول رہتے ہیں۔ روزہ صرف کھانا پینا ترک کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جب تک کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اعضاء اور جوارح کو گناہوں سے نہ بچا پائیں،
یعنی آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، قدم اور زبان گناہوں سے محفوظ نہ ہوں تو روزے کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے۔ نیز اس ماہ کے اندر غیبت کرنا، چغل خوری کھانا، جھوٹی قسمیں کھانا، جھوٹی گواہی دینا، سب و شتم کرنا، گالی گلوچ بکنا اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹے قصے اور کہانیاں پیش کرنا، یہ ایسے اعمال ہیں جو انسان کے روزے کی معنویت اور حقیقت کو ختم کر دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب چند عورتیں ایک ساتھ ہوتی ہیں وہ ضرور ایک دوسرے کی برائی اور ایک دوسرے کی غیبت میں لگ جاتی ہیں، جبکہ ان چیزوں سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا، دغا بازی کرنا نہ چھوڑے تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اپنا کھانے پینے کو چھوڑ دے۔ اسی طریقے سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان میں نمازوں کا ترک کر دینا، نماز نہ پڑھنا۔ لوگ روزے کا اہتمام ضرور کرتے ہیں لیکن نماز کا اہتمام نہیں کر پاتے۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ لوگ ظہر کی نماز سونے میں گزار دیتے ہیں، عصر کی نماز مارکیٹنگ کی نظر ہو جاتی ہے، مغرب کی نماز افطاری کرنے میں ختم ہو جاتی ہے، عشاء کی نماز اپنی فیملی کے ساتھ گپ شپ میں وہ لوگ ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزے کے ساتھ ساتھ نماز کی بھی پابندی کریں، کیونکہ بغیر نماز کے روزے کی اہمیت کچھ معنی نہیں رکھتا۔ عزیز ساتھیوں، ایک غلطی یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کے ختم ہونے کے بعد نماز تراویح کا اہتمام کچھ بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ ویسے تو لوگ پہلے سے نماز تراویح کا اہتمام کرتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی 25 تاریخ کو یا 27ویں رمضان کو قرآن مجید کا دور ختم ہو جاتا ہے تو لوگ نماز تراویح کا اہتمام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا کرنا عین خطا ہے۔ پہلے رمضان سے لے کر کے آخری رمضان تک نماز تراویح کا اہتمام کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا اور قرآن کو تراویح کی نماز میں پڑھنا ایک بہترین عمل ہے۔ اسی طریقے سے ایک غلطی یہ بھی نظر آتی ہے کہ بعض ائمہ مساجد کا نماز تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت ترتیل سے نہ کرنا۔ بعض ائمہ مساجد نماز تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت اتنی تیزی کے ساتھ کرتے ہیں کہ سوائے آیت کے اختتام کے اور کچھ نہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ نیز جب قرآن مجید ختم ہو جاتا ہے تو اور بھی اہتمام وہ لوگ نہیں کرتے، جبکہ سنت کا طریقہ یہ ہے، مسنون طریقہ یہ ہے کہ نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کیا جائے اور قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ عزیز ساتھیوں، اسی طریقے سے ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک ہی رات میں قرآن مجید کو تراویح میں سنا جائے، جسے شبینہ کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی اس ماہ کے اندر شبینے کا لوگ اہتمام کرتے ہیں۔ شبینے سے مراد یہ ہے کہ امام ایک ہی دن کے اندر پورے قرآن مجید کو تراویح کی نماز میں ختم کرتا ہے، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ امام عشاء کی نماز کے بعد تراویح شروع کرتا ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے نماز کے اندر کہ اس دوران اس کی کوئی آیت واضح نہیں ہوتی کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، کہاں پڑھ رہا ہے۔ اور مقتدیوں کی بھی حالت یہ ہوتی ہے کہ چند کو چھوڑ کر کے باقی سارے لوگ پیچھے بیٹھے گپ شپ کرتے رہتے ہیں، اور جب امام ایسا لگتا ہے کہ رکوع کرنے والے ہیں یا آیت کا اختتام تھوڑا سا کھینچ کر کے کرتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ لوگ امام کے ساتھ آ کر کے شریک ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے وہ اپنی نماز کہتے ہیں کہ ہمیں مل جاتی ہے۔ اس طرح سے نماز میں قرآن کی تلاوت کرنا کسی طرح ہمارے لیے جائز نہیں ہے اور درست نہیں ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ایک اور غلطی ہے، ایک غلطی یہ ہے کہ جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس جمعے کا کافی اہتمام لوگ کرتے ہیں، جسے جمعۃ الوداع کا نام دیتے ہیں۔ یقیناً جمعہ کا مقام اور مرتبہ اسلام کے اندر بہت ہی زیادہ بلند ہے، کیونکہ اس دن کو حدیث میں دنوں میں سب سے افضل اور دنوں کا سردار کہا گیا ہے، اور اسے عید کا دن بھی کہا گیا ہے۔ اور جب یہ دن رمضان جیسے مہینے میں آئے تو اس کا مقام اور ہی زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ لیکن جتنے بھی جمعے رمضان میں آتے ہیں، خواہ وہ پہلا جمعہ ہو یا بیچ کا جمعہ ہو یا آخری جمعہ ہو،
سب کا مقام اور مرتبہ ایک ہی جیسا ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے جو فضائل ذکر کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے فضائل درست نہیں ہیں، بلکہ وہ بدعت ہیں، کیونکہ لوگ رمضان المبارک کے آخری جمعے کو اتنا مقام دیتے ہیں کہ اس دن بہت ہی صبح سویرے اٹھتے ہیں اور غسل وغیرہ کر کے بہترین لباس پہن کر کے کسی اور جامع مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں، اور ان کے اندر ایک خیال ہوتا ہے، ایک فکر ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے پورے سال میں جتنی بھی نمازیں ہماری چھوٹی ہوئی ہیں، اگر ہم نے یہ جمعہ پڑھ لیا ہے تو انشاءاللہ اس جمعہ کے ثواب سے، اس کے عوض میں اللہ تعالی ہماری تمام نمازوں کو معاف فرما دے گا، جب کہ یہ ان کی سوچ اور یہ عمل بالکل سراسر قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ عزیز ساتھیوں، ایک آخری چیز یہ ہے، آخری عشرے کی راتیں مارکیٹنگ اور عید کی تیاری میں گزارنا، یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو لوگ راتوں کو عبادت کرنے کے بجائے مارکیٹوں میں عید کے کپڑے اور جوتے خریدنے میں گزار دیتے ہیں۔ اسی طرح خواتین بھی اس آخری عشرے کو چوڑیاں، کپڑے، دوپٹے اور مہندی کی خریداری میں گنوا دیتی ہیں، جبکہ انہیں چاہیے کہ یہ سارے کام آخری عشرے سے پہلے ہی کر لیا کریں، اور اگر رمضان سے پہلے کر لیں تو نور علی نور ہے، سب سے بہتر ہے، تاکہ وہ پورے رمضان میں دنیاوی چیزوں میں مشغول نہ ہو سکیں۔ آخری چیز یہ ہے کہ صدقہ فطر عید کی نماز کے بعد ادا کرنا، یہ بھی ایک غلطی ہے۔ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد صدقہ فطر کی اہمیت کو نہیں سمجھتی ہے، کچھ لوگ تو سرے سے اسے ادا ہی نہیں کرتے، اور بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ صدقہ فطر کو نکال کر اپنے گھروں میں رکھے رہتے ہیں، اور جب مانگنے والے آتے ہیں تو کئی روز تک اسی میں سے دیتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ ہم نے زکوٰۃ الفطر ادا کر دی ہے، جبکہ یہ ساری صورتیں جائز نہیں ہیں، کیونکہ صدقہ فطر ان طریقوں سے ادا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اسے نکالنے کے بعد فوراً اس کے مستحقین تک پہنچا دیا جائے، تاکہ وہ لوگ اپنی ضرورتیں پوری کر لیا کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں ماہ رمضان میں سرزد ہونے والی غلطیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور روزے کے جو احکام و مسائل ہیں ان تمام مسائل کو ہمیں سیکھنے اور صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔